اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ میں آگے کے پوائنٹ ڈسکس کرنے والا ہوں. ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا وہ چل رہا تھا امپورٹنس آف نماز پہ. تو میں نے پچھلی ویڈیو میں 3 پوائنٹ ڈسکس کیے تھے نماز کی امپورٹنس پہ، اور اس میں کچھ ایگزامپل میں نے دیے تھے کہ نماز میرے لیے امپورٹنٹ ہے یا نہیں، وہ کیسے گواہی دے گی میری زندگی اور میرے شب و روز میں، وہ اس چیز کی گواہی کیسے ملے گی، کیسے پتہ چلے گا کہ میں نماز کو امپورٹنس دیتا ہوں کہ نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آج میں آگے کے کچھ پوائنٹس ڈسکس کرنے والا ہوں، جس میں سے 3 پوائنٹ تو میں اس سے پہلے ڈسکس کر چکا تھا. آج جو ہے وہ 4 پوائنٹ سے میں ڈسکشن کرنے والا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، یعنی 4تھ پوائنٹ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 1 اور 10 سے ہے، یعنی چیپٹر نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 110. اس میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت یعنی آخرت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے یہاں اسے موجود پاؤ گے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کچھ اللہ کی نظر میں ہے. یعنی پہلا حکم اللہ نے ہمیں یہ دیا کہ نماز قائم کرو، اسٹیبلش پریئر، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو. 12 قرآن میں مقامات پہ یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، یعنی یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ دینا ہے. تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے. یعنی اس میں یہ بھی چیز انکلوڈ ہے کہ نماز جو ہے وہ بھلائی کا کام ہے، کیونکہ اللہ یہاں پہ آگے یہی فرما رہے ہیں کہ جو تم نیکی آگے کر کے جو بھلائی کا کام اپنے عاقبت کے لیے تم بھیجو گے وہ تم وہاں پالو گے. تو نماز جو ہے وہ نیکی کا کام ہے. اور اس میں آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظروں میں ہے. یعنی جو بھی چیزیں میں کرتا ہوں، جو بھی صبح روز جو بھی میں کرتا ہوں، صبح سے لے کر رات تک، وہ سب اللہ جانتا ہے. یعنی اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ جو ہے وہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ، جیولن وین سے بھی زیادہ قریب ہے. اور پھر قرآن میں یہ بھی ارشاد آتا ہے کہ تم 2 نہیں ہوتے ہو کہ تیسرا تمہارا رب ہوتا ہے، تم 4 نہیں ہوتے ہو کہ 5واں تمہارا رب ہوتا ہے، تم 6 نہیں ہوتے ہو کہ 7واں تمہارا رب ہوتا ہے. اور اس میں یہ چیز ہمیں پتہ چل گئی کہ وہ اپنی شان کے لائق ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم جہاں کہیں پہ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. تو اس میں اسی چیز کو میں آگے ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں. اسی کی ڈیٹیل جو ہے وہی قرآن میں آتی ہے. اس کی ڈیٹیلنگ جو ہے وہ چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 16 میں آتی ہے. اس میں یوں آیت ہے، اے میرے بیٹے، سورۃ لقمان کی آیتیں ہیں، اے میرے بیٹے اگر کوئی اعمال رائی کے دانے کے برابر ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی، یعنی جو بھی میں اعمال کرتا ہوں چاہے وہ میں زمین پہ کروں یا آسمانوں پہ. آج کی ڈیٹ میں تو یہ چیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم 2 طریقے کے اعمال کرتے ہیں، ایک زمین پہ دوسرا آسمان پہ. ابھی آسمانوں پہ کیسے ہم عمل کرتے ہیں؟ آج کی ڈیٹ میں ہماری زمینی زندگی بھی ہے، آسمانی زندگی بھی ہے. یعنی اگر ہم اس زمین پہ موجود ہے تو ہم جو بھی عمل کریں گے وہ اس زمین اس کی گواہ ہے. لیکن اگر ہم بائی پلین ایروپلین پہ اگر ہم کہیں سفر کر رہے ہیں تو وہ تو اعمال جو بھی میں اذکارات اور ذکر کروں گا تو وہ تو میں پلین میں کروں گا، یعنی ہواؤں میں کروں گا. تو اسی چیز کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ آج کی ڈیٹ میں تو یہ ثابت ہو گیا کہ آسمانوں میں بھی نیکیاں کی جا سکتی ہیں. تو اگر میں زمین پہ گھومتے پھرتے چلتے پھرتے میں نیکیاں کرتا ہوں تو وہ تو زمین والی نیکی ہو جائے گی. اور اگر میں بائی پلین سفر کرتا ہوں تو وہ، اور پلین سے سفر کرتے کرتے میں پلین میں ذکر، اذکار، دعائیں اور قرآن کی تلاوت، یہ ساری چیزیں تو میں ہواؤں میں کر رہا ہوں، آسمانوں میں کر رہا ہوں.
تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. یعنی جو چیز میں کرتا ہوں زمین پہ وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جو چیز میں آسمانوں میں کرتا ہوں وہ بھی علم میں ہے، چاہے وہ میں نیکی کروں یا بدی. تو یہی اس میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو نصیحت کرتے کہ میرے بچے جو بھی تم نیکی کرو گے ہو سکتا ہے وہ چاہے پتھر کے نیچے ہو یا آسمانوں میں مخفی ہو، اللہ اس کو بھی لے آئے گا بلا شبہ. اللہ تو بڑا باریک بین اور خبردار ہے. تو قیامت کے روز جو بھی نیکی ہے جو بھی بدی ہے وہ سب اللہ قیامت کے روز ہمارے سامنے پیش کر دے گا کہ دیکھو تم نے یہ نیکی کی تھی، تم نے یہ بدی کی تھی. اب اس میں ایک پوائنٹ خیال رکھنے والا یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ 2 فرشتے لگائے ہیں، کرامن کاتبین، یہ دونوں نوٹ کرتے ہیں. اب کئی ایسے اعمال ہیں جو یہ دونوں بھی نوٹ نہیں کرتے ہیں، کئی ایسے اذکار ہیں، کئی ایسا ذکر ہے، ذکر ثانی اور ذکر قلبی. ایک ہوتا ہے ذکر جو ہم زبان سے کرتے ہیں، ایک ذکر جو ہوتا ہے وہ ہم دل سے کرتے ہیں. تو دل کے معاملات تو اس کا صرف مالک اللہ ہے. یعنی دل میں میرے کیا خیالات ہیں، کیا وسواس ہیں، کیا میں نیکی سوچتا ہوں، کیا بدی سوچتا ہوں، وہ سارا کا سارا اللہ جانتا ہے. یہ فرشتے بھی نہیں جانتے ہیں. کئی ایسے اعمال ہیں قیامت کے روز جو فرشتوں نے لکھے بھی نہیں ہوں گے لیکن وہ اللہ کے علم میں ہوگا، کیونکہ اللہ عالم الغیب والشہادتی، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اللہ سے کوئی ایسی چیز نہیں جو چھپی ہوئی ہے. ہم وہ اعمال جو کھلے آسمان کے نیچے اور پبلکلی جو کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں، اور وہ اعمال، وہ عمل، وہ ڈیڈز جو ہم چھپ کر کے کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں. وہ چیزیں جو ہم ظاہری اعتبار سے بول کر کے کرتے ہیں اور وہ چیزیں جو ہم دلی اعتبار سے کرتے ہیں وہ سب کا سب اللہ کے علم میں ہے. اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی ہے. تو اے انسان، تو کس سے چھپ رہا ہے؟ تو کس سے بھاگ رہا ہے؟ اس ذات سے جس کے علم میں ہر چیز ہے. تو جو کرتا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، اور جو تیرے دل میں ہے وہ بھی وہ جانتا ہے. تو دنیا سے چھپ سکتا ہے، اپنے رب سے تو نہیں چھپ سکتا نا. تو اس چیز کا ہمیں خیال ہونا چاہیے کہ ہم دنیا سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن اپنے رب سے کیسے چھپیں گے. تو گناہوں سے بچنا اسی لیے بھی امپورٹنٹ ہے. اس چیز کا خیال ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو رب تمہارے ساتھ ہے. یعنی اگر میں بھائی محفل میں ہوں تو بھی میرا رب میرے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اگر میں بند دروازوں کے اندر ہوں تو بھی میرا رب میرے ساتھ ہے. تو وہ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، تو اس سے ہم نہیں چھپ سکتے. نیکسٹ پوائنٹ ہے چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 91. اس میں اللہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے دور کر دے. یعنی یہ جو نماز سے ہماری دوری ہے یہ کہیں نہ کہیں شیطانی عمل بھی ہے. یعنی اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو میں شیطان کی پیروی کرتا ہوں، کیونکہ کون نہیں چاہتا نماز نہ پڑھوں میں؟ شیطان، اور دوسرا وہ شیطان جو میرے اندر بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ 2 ہی چیز ہو سکتی ہے، ایک تو کوئی ایسا سرکمسٹانسز بن گیا جس کی وجہ سے میں نہیں پڑھ پایا، اس کی تو معافی ہے. دوسرا وہ نفس، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی نفس المطمئن جو میرے اندر کا نفس ہے، دوسرا وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی اطاعت کروں یا نافرمانی کروں. یعنی دوسری چیز یہ ہو جائے گی کہ پہلی تو ہو جائے گی سرکمسٹانسز ویسے نہیں بن رہے کہ میں عبادت کر پا رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ میں خود چاہتا ہوں کہ نہیں، کیا میں خود چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں جیسا کہ اس کا حق ہے کرنے کا، حالانکہ وہ حق ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے. تو دوسری چیز یہ کہ جب تک میں خود نہیں چاہوں گا تب تک نماز میں نہیں پڑھ سکتا. تو میں شیطان کی پیروی کروں. اس آیت میں پیورلی یہ چیز سامنے آ گئی کہ شیطان نہیں چاہتا کہ تم نماز پڑھو اور خدا کی یاد کرو، کیونکہ نماز جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ. لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کا ذمہ داری تھی. یعنی اطیع اللہ و اطیع الرسول، یعنی اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. وہیں دوسری طرف آتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو کیا ہم ان دونوں کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اطاعت ہوتی ہے اوبیڈینس، ٹوٹل اوبیڈینس، جو قرآن میں بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. یعنی ایسا نہ ہو کہ میں آدھا تیتر آدھا بٹیر کروں، یعنی اپنے کچھ معاملات میں اسلام کو پکڑ کے رکھوں اور اپنے کچھ معاملات میں دنیا پکڑ کے رکھوں. یعنی فار ایگزامپل اب کسی نے مجھے گالی دے دی یا کسی نے مجھے بے عزت کر دیا، تو اب اس میں
اللہ کو بیچ میں لے آؤں گے، ہاں اللہ انصاف کرے گا، اللہ جو ہے وہ بدلہ لینے والا، تم مجھے بے عزت کر رہے ہو، اللہ بدلہ لے گا اس چیز کا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ لیکن وہیں دوسری طرف جب میں لوگوں پہ ظلم کر رہا ہوں گا، جب میں لوگوں کو گالیاں دے رہا ہوں گا، جب میں لوگوں کو بے عزت کر رہا ہوں گا، تب میرے دماغ میں یہ خیال نہیں آتا۔ تو یہی چیز ہے نا کہ ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر کرتے ہیں، یعنی آدھا ہم دنیا پکڑتے ہیں، آدھا دین پکڑتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اے ایمان والے داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام میں، یعنی آدھا اسلام نہیں ہونا چاہیے، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں کرنا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے تم نے۔ یعنی اپنے من کی چیزیں جو ہیں وہ جگہ نہ ہو تو تم اللہ کو بیچ میں گھسا لو، اور اپنے من کی چیزیں ہو رہی ہیں اور بالکل عیاشیاں کر رہے ہو تو تم کہتے ہو نہیں نہیں خیر ہے، اس میں تم کو نہیں یاد آتا اللہ کا، اس میں تم کو اس کے رسول کی نہیں یاد آتی۔ جیسے کئی ایسے معاملات ہیں جس میں ہم اللہ اور اس کے رسول کو بیچ میں لاتے ہیں۔ اگر ہمارے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، لیکن وہی اگر ہم ظلم کر رہے ہوتے تو کیا ہمیں یہ آیت یاد نہیں ہوتی، یا ہمیں یہ چیز نہیں یاد رہتی کہ اللہ فیصلہ کرے گا؟ تو میں گیو اینڈ ٹیک پالیسی رکھ رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام میں۔ ایسا نہ ہو کہ آدھا اسلام ہو اور آدھا کچھ اور ہو، نہیں، اسلام میں داخل ہونا پورے کے پورے، کلی اطاعت، فلی اوبیڈینس ہونی چاہیے۔ یعنی میں اللہ کی اطاعت اپنی زندگی میں اس چیز کو باندھ لوں کہ میں ہر لمحے ہر پل اللہ کی اطاعت کروں۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ وہ چیزیں جو اللہ نے اس کتاب میں کہی ہیں کرنے کے لیے، یعنی اس کتاب میں اللہ کہتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، ناحق قتل نہیں کرنا، زنا کے قریب نہیں جانا، شرک نہیں کرنا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا، ایک دوسرے کے درمیان فیصلہ کرنا، جو کتاب اللہ نے نازل کی اس کے حساب سے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ نے جو لاز نازل کیے ہیں اس کتاب کے فارم میں، اس لاز کے حساب سے چلنا ہے۔ یعنی آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونا بڑا آسان ہے، نہیں ہے ایسا۔ آج کی ڈیٹ میں مسلمان ہونا بڑا مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ عبادات کے اعتبار سے میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے زندگی میں ہر پل ہر لمحہ مجھے یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہر چیز ہر لمحے جو میں کام کر رہا ہوں اس چیز کا میں اکاؤنٹیبل ہوں، مجھے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوگی اس چیز کی۔ یعنی مجھے مجھے ہر چیز کی گواہی دینی ہوگی، ہر چیز کو بتانا ہوگا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، کیوں میں نے یہ کام کیا۔ تو ہر پل ہر لمحے اللہ مجھے دیکھ رہا، ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں۔ تو مسلمان ہونا اسی لیے مشکل ہے کہ زندگی کے ہر لمحے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اب میں جو بولنے والا ہوں یا جو بول رہا ہوں کیا یہ سچ ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے، جو میں فیصلہ کرنے والا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، جو میں قدم اٹھانے والا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیا میرے رب نے اس چیز کا حکم دیا ہے یا روکا ہے اس چیز سے، اب میں جو پیسے کما رہا ہوں یہ حلال کا یا حرام کا، یہ سارے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ تو مسلمان ہونا بڑا مشکل ہے۔ تو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور اتارے ہوئے قانون کے حساب سے اپنی زندگی کو گزارنا ہی عین عبادت ہے۔ تو اگر ہم نے تو کیا بنایا ہوا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج صرف عبادت ہے، یہ عبادت ہی تو بنیادی عبادتیں ہیں۔ جس طریقے سے نماز دن بھر میں 5 وقت آپ پہ فرض ہے، روزے سال میں 1 مہینے فرض ہیں، زکوٰۃ آپ کا جو نصاب ہے وہ پہنچ جائے تو آپ نے دینا، نہیں پہنچتا تو نہیں دینا، اور حج جو ہے وہ صاحب استطاعت، یعنی اگر اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو ایمان ہے وہ آپ پہ 24 گھنٹے فرض ہے۔ یعنی ہر لمحے یہ سوچنا ہوگا کہ میں اپنے رب کی اطاعت کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ اطاعت کلی اوبیڈینس، یعنی اللہ کی ہر معاملے میں ہر معاملات میں ہر لمحے میرے کو اللہ کی یاد رہنی چاہیے، اللہ کی یاد ہونی چاہیے مجھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کا اکاؤنٹیبل ہوں، میں اس کو جواب دہی دینے والا ہوں، مجھ سے وہ جواب دہی دے گا، مجھ سے وہ سوالات کرے گا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا، تم نے کیا کیا۔ وہ 5 سوالات جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا، تو یہ ساری چیزیں تو اکاؤنٹیبل ہیں، یہ چیزیں اللہ پوچھے گا ہم سے قیامت کے روز۔ تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سے بچ سکے۔ اللہ بڑا باریک بین ہے، اللہ کے علم میں وہ بھی چیزیں جو میں کرتا ہوں اور وہ بھی چیزیں جو میں سوچتا ہوں، تو اللہ سے نہیں بچ سکتے۔ ہم پوری دنیا سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سے کیسے چھپیں گے۔ اسی میں ایک اور بات کہتا ہوں، میرے استاد بھی یہ بات کہا کرتے ہیں، ڈاکٹر اسرار بھی ایک بات کہا کرتے تھے کہ
तुम अपने दाढ़ियों के तोल से, यानी बड़ी दाढ़ी रख के, टोपी पहन के, कुर्ता पजामा पहन के दुनिया को तो धोखा से दे सकते हो, लेकिन अल्लाह को कैसे धोखा दोगे? अल्लाह तो हर चीज़ जानता है, आलिमुल गैबि व शहादा, वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला, उससे कोई चीज़ नहीं छुपी हुई है, हर चीज़ उसके इल्म में है। तो हम अपनी ज़िंदगी को इस नहज पे गुजारें कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह को मुझे जवाब देना है और मुझे मरना भी है। ये चीज़ हमेशा याद होनी चाहिए। इस आयत को हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और इस आयत को हम सुबह शाम रात हमेशा अपने दिमाग में रहे, ये हमारे ज़ुबान पे ये आयत होनी चाहिए, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह ने मर जाना है, मैंने भी मर जाना है, आपने भी मर जाना है। तो हम क्यों ना अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से गुजारें जिस तरीके से अल्लाह ने कहा है, जैसे अल्लाह चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। और इसमें हमारा फ़ायदा है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारा फ़ायदा। अगर हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो इसमें हमारा फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। अगर हम अल्लाह के कहे के हिसाब से झूठ नहीं बोलेंगे तो इससे हमारा फ़ायदा है, हम बचेंगे गुनाहों से, क्योंकि झूठ जो है वो गुनाहों की जड़ है।